جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عثمان حارث۔ ناظرین، حسن نثار صاحب نے مریم اورنگزیب کی درگت بنا دی۔ انہوں نے ایک لائیو شو میں مریم اورنگزیب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے۔ آئیے دیکھیے، ان کی بات سنتے ہیں پہلے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ پنڈی لیاقت علی چٹھا نے انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفیٰ دینے کے علاوہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے خوفناک انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا 70,000 کی لیڈ کو ہم نے شکست میں بدلا۔ میں نے اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، میں سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو جرم کیا اس پر مجھے سزائے موت دی جائے۔ میں نہیں چاہتا 71 کا واقعہ دوبارہ ہو، اس لیے اپنے ضمیر کا بوجھ خود اتار رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی، جبکہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ مریم اورنگزیب کہہ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا امریکہ کو مداخلت کی دعوت دینا ملک کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ اس کو تو چھوڑو، مریم اورنگزیب کیڑی بیچاری، اس کی اس کو نہ کیا کرو۔ یہ اسمال فرائز، یہ تو ایکسٹرا سی بات نہ کیا کرو۔ جو مین بندے اول تو ان کی بھی نہیں کرنی چاہیے، زبان گندی ہوتی ہے، لیکن مجبوری ہے ہماری، ہمارا پروفیشن اس طرح کا ہے۔ رہ گیا کمشنر کا استعفیٰ، تو میں نے اپنی پوری زندگی میں، دیکھو بات سنو، ایک کیریئر آفیسر ہے، کمشنر ہے، یہاں تک پہنچا ہوا ہے، ایز اے برائٹ فیوچر، اب آئی ڈونٹ نو یہ کیا لیول ہوگا۔ کیریئر آفیسرز اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے۔ کیا لیول ہوگا جس نے اس کو نا ادھیڑ کے رکھ دیا۔ یہ ادھیڑ کے رکھ دینے والی بات ہے نا، یعنی اس بندے نے، اچھا اب وہ الیکشن کمیشن، بھائی تم نے کوئی خط تو نہیں اس طرح کی باتوں میں بھیجے جاتے نا، وہ تو آف دا ریکارڈ ہوتا ہے۔ اب لاہور کا کمشنر اگر اس کا بھی کوئی اس طرح کا ضمیر بیدار ہو جائے تو یہ، لیکن میرے لیے یہ کسی زلزلے سے کم نہیں ہے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ میں اٹھا بھی دیر سے ہوں، مجھے نہیں پتا، میں حیران رہ گیا ہوں آپ کی۔ ایک کیریئر آفیسر، دیکھو کوئی ہوتے ہیں، کوئی اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس طرح کا جوئے کھیلتے ہیں یا فلانا۔ کیریئر آفیسر بڑا محتاط ہوتا ہے، اس کو ماں باپ اولاد کے بعد اگر کوئی چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کا کیریئر ہوتا ہے، جو بہت قیمتی ہوتا ہے، کم از کم اس کے لیے بہت قیمتی۔ اس بندے نے اگر یہ بات کہا ہے، اچھا اب چلتے ہیں اس طرف کہ مریم اورنگزیب آپ نے کہا تو سن لو، یہ ایک اور نے بھی خاتون نے جھک ماری ہے اس طرح کی بات سنو ہے کہ امریکہ کا مداخلت کو، اچھا 65 کی جنگ کے بعد آپ نے کسی اور ملک کو وہاں جا کے پھر وہ معاملہ پیچ اپ ہوا، تو وہ تو 65 کی بات ہے بھائی، اس کو تو صدیاں بیت گئی ہیں۔ اب ان احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ دنیا گلوبل ولیج کہلاتی ہے، عالمی گاؤں اور بین الاقوامی برادری۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیلاب آ جائے ٹھوٹے لے کے باہر، عالمی برادری ہماری یوں کرے، زلزلہ آ جائے باہر، اور تم تو کسی جگہ نہیں ہو، یا تمہاری فوج تمہارے کام آئے وہاں، یا بین الاقوامی۔ وہ اینجلینا جولی کے جھوٹے نوالے کھانے والوں، سیلاب پہ تمہاری بیگمات نہیں گئیں۔ اینجلینا جولی چارپائی پہ بیٹھی ایک عورت کے ساتھ، اس سے پیار محبت سے بات کر رہی، میں نے تصویر دیکھی ہے، مجھے نہیں پتا، تو شرم نہیں آتی ان کو؟ اس دنیا میں رہنا ہے تو سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ تم دیکھتے جاؤ، مداخلت، جمہوریت مداخلت نہیں ہے، ایٹم بم بنایا ہے، مداخلت نہیں ہے، یاد ان کی ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یوز ہو چکا ہے، تم نے اتنے سال بعد اس کو بنا کے تو بھنگڑے ڈال رہے ہو۔ اس کا جو آقا ہے مریم اورنگزیب کا، وہ کہتی ہے ہم یعنی ایٹمی دھماکے ہو کی توں تو کی تیرے دھماکے، یہ بھی ان کا۔ اچھا وہ یو این پہ، یونائٹڈ نیشنز، اس پہ انحصار، وہاں جا کے تقریریں فرمانی ہیں، کاری بھی لے کے جاتا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا، ضیاء الحق کا۔ اچھا اس پہ انحصار، یونائٹڈ نیشنز، آئی ایم ایف سے قرضے، ان کا ادارہ ہے، بھیکاری ہو تم ان کے، کیا کرنے جاتے ہو؟ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مریم اورنگزیب اتنی جاہل ہوگی۔ اسی طرح کی بات کسی فورن آفس کی کسی خاتون نے، ترجمان شرجمان ہے وہ، ٹوٹی بجی فورن آفس میں بیٹھ کے کیسی بہودہ بات کر رہی ہے، کیوں نہیں؟
کیوں ہم کہتے ہیں کہ جی آلودگی ہو رہی ہے، جی دلی میں گند پڑا ہوا جو فلانا ہو رہا ہے، تو یہ نہ کرو تو وہ نہ کرو. یہ وہ دنیا نہیں ہے، اور یہ اتنے ان پڑھ نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں. یہ میری دم میں نمدہ قصے ہیں، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں تو نہیں بنتا. یہ فراڈ ہے، گلوبل ویلیج ہے. ہوش کرو. دے ہیو ایوری رائٹ ٹو انٹرفیئر. دنیا کا فیشن، دنیا کے تبدیل ہو چکے ہیں، اور یہ اب اٹ از نو مور انٹرفیئرنس. یہ مداخلت کی وہ قسم نہیں ہے جو روایتی ہم کہا کرتے تھے کوئی سرحدوں کی پامالی ہے. نو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اب IMF تمہیں بتا رہا ہے کدھر ٹیکس لگانا ہے، لوگوں کا کہاں سے خون پینا ہے، کتنا پینا ہے، کیوں پینا ہے، بوٹیاں کتوں لانی ہیں لوگوں دیاں، اکانومی کیسے چلانی ہے، کیا کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ بتاتا ہے. وہ مداخلت نہیں. بے شرم باتیں کرتے ہیں ہوا میں. بالکل ہماری خود مختاری کے خلاف. اوئے خود مختاری ہے، ساورنٹی جنہوں تھوڑے ان پڑھ کہتے ساورینٹی. ساورنٹی جیڑی ہے یہ ہے میں خود مختار ہوں، تو آپ نا اس میں مداخلت کرو گے نا. میں تو خود مختار ہوں ہی نہیں. وہ جن کی دال روٹی ان کے قرضوں پہ چل رہی ہے، آپ کا شرم ہے آئی کرو. مداخلت نہ کریں. کیوں نہ کریں بھائی؟ یہ گلوبل ٹرینڈز ہیں، ان کی اپنی کوئی ویلیوز ہیں، ایک سسٹم ہے، دنیا ایوالو ہو رہی ہے. اور یاد رکھنا آنے والے دنوں میں انسان کو زمین پہ انصاف صرف سائنس اور ٹیکنالوجی دے گی. انسان کو انصاف نہیں دے سکتا. آنے والے دنوں میں دیکھنا، جس چیز کے لیے اتنے گواہ چاہیے ایک رپورٹ کافی ہے. ماں کی کوکھ میں کیا پل رہا ہے، ایک رپورٹ کافی ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور یہ بات بہت آگے جائے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ دانشور یا اس طرح کی بول دی ہیں. انہوں نے کی پتا؟ اور تمہیں پتا ہے کہ 25 30 40 سال 50 سال کے بعد یہ دنیا ہوگی کیا؟ دوسری طرف ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ الیکشن ہمارا اندرونی معاملہ ہے، الیکشن پر غیر ملکی نصیحتوں کی ہمیں ضرورت نہیں. سبحان اللہ. تھوڑے کو مرض آ جائے علاج لی انہوں دی ضرورت ہے. وہ قدم قدم پہ دوائیاں ان کی، بجلیاں ان کی، کھانے ان کے اب تمہاری نئی نسلیں کھا رہی ہے. ٹرینڈز ان کے، یہ جو تمہارے ایڈز ہیں ہائی گرلز، یہ کتنے لکھے ہیں؟ میری سکن کا گلو. میں تو کدی نہیں متمول کران دے لوگ ہیں. میں نے تو کبھی نہیں اپنی ماں دادی نانیوں کو سکن کا گلو. کیڑا گلو؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ٹیڈ ٹوڈ اندر کراندے ہیں سرجنیاں مرجنیاں، تم کہتے ہو غیر ملکی نصیحتوں کی. تم تو زندہ ہی ان کے بل بوتے پہ ہو. جاہل جائے بیٹھ کے. دنیا میں کوئی معاملہ اب پرانے معنوں میں اندرونی نہیں رہ گیا. تمہاری طرف سے یہاں اسمگلنگ شروع ہو جائے ہیروئن کی، وہ تمہارا اندرونی معاملہ ہے. جا کے دہشت گردی، کمال ہے بھائی. کل افغانستان کہے گا ہمارا اندرونی معاملہ ہے، لوگ ہمارے معصوم لوگ مارے جائیں، اور وہ کہیں اندرونی نہیں ہوتا. یہ دنیا بہت بری طرح یہ آپس میں نا گڈمڈ ہوتی جا رہی ہے. کتنے کروڑ پاکستانی بیرون ملک مختلف ملکوں میں، کہاں ہیں تمہارے قانون جن کو اٹھائے اور چاٹتے پھرتے ہو تم منافقوں کی طرح؟ سب کچھ پتا ہے. ان میں سے کسی قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، لیکن کرتے ہو. تو جو باہر پاکستانی چلا جاتا ہے وہ تمہارے عذاب سے نکل جاتا ہے. اٹ از ہز چوائس اور اٹ از ہر چوائس. تم کیا کرو گے وہاں؟ اور نہیں ہوتا. یہ جاہل بہت. ایک تو ہمارے یہ جو اسکول کالج مدرسے ٹائپ یہی جہالت کے منبع ہیں، اوپر سے اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ترجمانے فلانے. اور جاؤ اپنی حیثیت دیکھو، اوقات دیکھو. ترجمانے فلانے، ادھر بھیک، ادھر ٹھوٹا، ادھر کشکول فلانا. IMF سے قرضہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہو جائے UN بھاگے جانا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ UN کتوں آئی بھائی؟ یہ کس مولانا نے بنائی ہے؟ جانے دو. مت بے وقوف بناؤ لوگوں کو. غلط جذباتیت پیدا کرتے ہو، اپنے بچے سنبھالے نہیں جاتے. ایدا بھی ٹھیکا، اودا بھی ٹھیکا، اودا بھی ٹھیکا، اودا بھی ٹھیکا.
कितना रहम दिल बाप हो अगर उसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं कि ये मासी दे पुत्र दे घर पहुंच जाएगा कि हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ हाल है। अकल करो। जी नाज़रीन, आपने हसन निसार साहब की बात सुनी। पहले तो उन्होंने एंकर पर्सन को कहा कि आप जो है ना ऐसे गंदे लोगों का नाम ही ना लिया करें, इनकी बात ही ना किया करें, ये बहुत गंदे लोग हैं। मरियम औरंगजेब के बारे में कहा, उन्होंने कहा ये स्मॉल फ्राइज है, ये गंदी नाली के कीड़े हैं, ये लोग किसी किसी के नहीं बन सकते, ये मुनाफिक लोग हैं, गद्दार लोग हैं। तो उसके बाद जो है ना हसन निसार साहब ने कहा कमिश्नर की बात जहाँ तक है, उसका इस्तीफ़ा और तो और कमिश्नर ने कहा मुझे जेल में डाल दो, मुझे सज़ा दे दो, मैंने अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत जुल्म किया है, उनके पेट में चूना घोंपा है। और हसन साहब निसार साहब ने कहा कमिश्नर एक कैरियर ऑफिसर है, कैरियर ऑफिसर ऐसी हरकतें नहीं करते। क्या उस बंदे का लेवल होगा कि उसने अभी उसकी रिटायरमेंट में अभी कुछ दिन बाकी थे तो उसने ये बयान जो आके मीडिया पे दे दिया कि मेरे ऊपर प्रेशर था, मैंने ये काम किया, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया। अभी कल की ही बात है कि चीफ जस्टिस साहब को कुछ रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि चीफ जस्टिस साहब कमिश्नर ने आप पर और इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम लगाए हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि उसने हवाई बातें की हैं, उसके पास कोई सबूत है तो बताएं। तो हसन निसार साहब ने इस बात पे कहा कि इसमें सबूतों वाली कोई बात नहीं है, ये चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, कोई टीसी के ज़रिए या कोई चिट्ठियों के ज़रिए तो ये बातें होती नहीं हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।